بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ۔ آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی۔ وہ میٹنگ دو مرحلوں میں ہوئی، ایک میٹنگ گروپ کے ساتھ ہوئی، دوسری میٹنگ میں صرف شہباز شریف صاحب، ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب ہوئے۔ اب اس میٹنگ سے پہلے مسلم لیگ نون نے بہت ہی روایتی انداز میں تقریباً ہر اخبار کی سرخی بنوائی بڑی اچھے طریقے سے، ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی کے تحت، کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف آرمی چیف کے تقرری کے معاملہ پر میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان سے مشاورت کریں گے، اور اسی پہ انہوں نے ان کے دو وزیروں نے بیانات دیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کے مشورے سے یہ تقرری کریں گے۔ اب یہ چیز جس طرح ہائی لائٹ ہوئی ہے اور یا ان لوگوں نے کروائی ہے، اس کے اوپر جو عام آدمی ہے، جو عام پولیٹیکل ورکر ہے، جو 1950 60 70 کا بڑی اعلیٰ سیاسی روایات کا گواہ ہے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ یہ جس طرح اعلان کر کے گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ اس اعلان کے بعد جس طرح وزیروں نے یہ بیان دیا ہے، وہ یہ کس کو سنا رہے تھے کہ جی آرمی چیف کے تقرر کا جو ہے وہ مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف جو اس وقت عدالتی سزا کے تحت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ان کی صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، شاید پلیٹلیٹس کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر عام جو آدمی ہے، جو عام ورکر ہے، جو عام پاکستان کا ممبر، اس نے کہا ہے کہ یہ وزیروں نے جس بڑے انداز میں، تہمکانہ انداز میں اس کو یہ بات کو دہرایا ہے بار بار کہ عدالت سے سزا یافتہ ہونے والے آدمی کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا یہ معاملہ جو ہے اوور کے سامنے لانا شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ یہ کس کو سنا رہے تھے۔ بھئی آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، آپ نے چند مہینے پہلے جب ایک بیانیہ یہ نیا پھینکا کہ جی میاں نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں لاہور کی مسلم لیگ کی پنجاب میں کارکردگی کے اوپر، اور ہی از ناٹ کمفرٹیبل، ہی از ناٹ ہیپی، تو آپ یقین کیجئے گا، ریکارڈ چیک کر لیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اصل میں ایک سٹیئرنگ پہ باری باری خاندان کے افراد بیٹھتے ہیں، اور یہی ہوا کہ اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ اب اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہے تو یہ لندن جا کے شاہی حلقہ کے آخری رسومات میں شرکت سے پہلے پارٹی کے اجلاس کے اندر شریک ہونا، اور جو ایک ایسے حالات میں جب ایک ملک میں بڑی غیر مناسب سی صورتحال ہوئی ہے جس کے اوپر ہر آدمی پریشان ہے کہ سیلاب پہ جو سیاست ہو رہی ہے، معیشت پہ جو سیاست ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نکالنے کے بجائے آپ ان چکروں میں پڑے ہو کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری کرنی، آپ خدا کا واسطہ ہے اب اس موضوع کو چھوڑ دیں۔ اس موضوع میں کچھ نہیں پڑا ہوا، انہوں نے اپنی مرضی کے آرمی چیف جب بھی لگائے نتیجہ انہوں نے بھگتا ہے، اس لیے کہ آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ ادارہ برقرار رہے، اپنا وقار ان کا برقرار رہے، ان کے اوپر کسی قسم کی یہ سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سخت میئرز ان کو لینے پڑیں گے، کیونکہ یہ کبھی پی ٹی آئی کے عمران خان اس پہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ باقی پارٹیاں کر رہی ہو، پی ڈی ایم تو جب چاہتی ہے اس کے اوپر کبھی فضل الرحمان کی تقریر، کبھی رانا ثناء اللہ کی تقریر نے، کبھی مریم نواز کی تقریر نے، یہ چیزیں بند کر دیں۔ پاکستان کا مسئلہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی سلامتی ہے، اور پاکستان کی سلامتی کے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک آدمی ادارہ یا ایک بندہ نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کے، اور ہمارا فرض ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا سا ملکی معاملات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو خبریں اس طرح چھپوا کے اور تاثر دے کہ جی ہم اپنی مرضی کریں گے، ہمیں اللہ نہ کرے کوئی مشکل حالات آ جائیں، کسی بھی وقت کوئی کریش لینڈنگ ہو جاتی کسی چیز کے، پھر یہ کیا کریں گے؟ حالات کسی کے بس میں نہیں ہوتے۔ جس ملک میں معیشت بگڑ چکی ہو، جس میں عوام جو ہے امن و امان کے مسئلے کے اوپر حد درجہ پریشان ہو، اس وقت کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، کوئی شہر کوئٹہ ایسا نہیں ہے جہاں کرائم ریٹ نہیں انکریز ہو رہا۔ اب اس کی وجہ لا قانونیت کی وجہ، لا قانون شکنی کی وجوہات، مہنگائی ہے اور غربت ہے۔
جب آپ لوگوں کی غربت کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، لوگوں کو مہنگائی سے نجات نہیں دلائیں گے، تو سیاسی اور سرکاری بیانات سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد کل جو بیان سرکاری طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پس منظر میں، اس لندن کے دورے کے پس منظر میں کروایا گیا کہ دباؤ قبول نہیں ہے، الیکشن وقت پر ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ رویے ان کے بدل جائیں۔ حالات جو ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ الیکشن کے لیے سازگار نہیں، لیکن آپ اس پہ اتنی ضد بازی نہ کریں۔ کسی وقت بھی آپ کے لیے، کسی کے لیے موسم جو ہے انفیوریبل ہو سکتا ہے۔ حالات جو ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ کسی کے بس میں نہیں رہتے۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اچانک کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت ہم سب کو سیاست میں الجھانے کے بجائے نا، پاکستان کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ آپ کے سیلاب کی تباہی کے اثرات اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ عالمی سطح پہ کوئی ادارہ ابھی تک کوئی ایسا قابل ذکر اعلان نہیں کر پا رہا کہ جس کے اوپر آپ بڑا فخر کر سکیں۔ اب یہ ضرورت تو اس امر کی ہے نا کہ پاکستان گورنمنٹ اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس بلائے، جس میں فلڈ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس کی ڈاکیومنٹری اس کے اندر شو کریں، بتائیں کہ یہ لاس ہوا ہے۔ پھر ان ساری کمیونٹی جو یو این او کے ممبر کنٹریز ہیں میکسیمم، ان کو انوائٹ کریں۔ یہ چیز جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو سابق صدر پرویز مشرف اور شوکت عزیز جو سابق وزیر اعظم تھے، اس وقت کے وزیر اعظم، انہوں نے یہ کیا تھا۔ تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کی پلجز ہوئی تھی۔ تو ہم نے اس وقت جب یہ کہا کہ جی 3 سے 4 بلین ڈالر سے اوپر کے میچور نہیں ہوں گے، تو اس وقت کی حکومت کو اچھا نہیں لگا تھا، مگر پھر وہی ہوا کہ 4-4.5 بلین ڈالر کی میچورٹی ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہمارے پاکستان میں یہ جو رواج ہے سیاسی حکومتوں کی یا مختلف حکومتوں کی طرف سے کہ جی اعلانات کروا دیے جاتے ہیں کہ اتنے آ گئے، اتنے پلجز ہو گئے، بھئی پلجز کا ان کو پبلک کو بتائیں تو صحیح ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے بھیج دوں گا، اور بھئی کیسے بھیجے گا؟ ان کا ایک دنیا کا ایک اپنا فنانشل ایک اپنا سسٹم ہے، ایک میکنزم ہے جس کے اندر وہ پوری طرح چیزوں کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ بھیجتے ہیں، پھر وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ پیسہ لگے گا کہاں، کن کن پروجیکٹس میں جائے گا۔ تو اس وقت پاکستان بالکل ایک شٹل کاک بن گیا ہے دنیا کے آگے کہ جس طرح جو چاہتا ہے اس کو ان کو گھما دیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، اور پریکٹیکلی کوئی پیسہ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر کو سیدھا کریں، اپنے گھر کو یا اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اور اس سے ہمارے اخراجات کی جو سیونگ ہے، آپ دیکھیں نا وزیر اعظم کے دوروں کے اوپر اگر یہ پیسہ خرچ نہ کیا جاتا تو اچھا نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو دورہ ہوتا ہے وہ کم از کم ایک آدمی کے اوپر 25 سے 30 لاکھ روپے کی کاسٹ پڑتی ہے، اس کی بورڈنگ لاڈجنگ ہر چیز کے اوپر، اس کا رہائش، اس کے الاؤنسز، اس کا یہ، اس کا وہ۔ یہ سلامتی کونسل کے دورے میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ ان دوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سوائے ایک فوٹو سیشن کے۔ اب روسی صدر سے ملاقات کے لیے، جس طرح میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو گزارش کی کہ ہمارے ایک دوست ملک کے توسط سے اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کو کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کون سا رشیا کے پریزیڈنٹ سے کمٹمنٹ لے لی کہ وہ پاکستان میں آئے گا؟ ٹھیک ہے جی، وہاں انڈین لابی اتنی اسٹرانگ ہے۔ اسی طرح وائٹ ہاؤس میں اگر وائس پریزیڈنٹ کے آفس پہ سے لے کے مختلف اعلیٰ پوزیشنوں پہ انڈینز بیٹھے ہیں، تو یہ صدر بائیڈن سے جتنی بار مرضی بغلگیر ہو جائے، جتنی بار مرضی شیک ہینڈ کی تصویریں چھپوا لیں، حاصل حصول کچھ نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب تھے تو وہ جب سلامتی کونسل میں اسپیشلی جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنا امریکہ میں مقیم ان کے پرانے بزنس ساتھی سعید شیخ صاحب کو لے جاتے تھے، اور بل کلنٹن جان کیری کی میٹنگ میں بھی وہ بیٹھے پائے جاتے تھے، بل کلنٹن کی میٹنگ میں۔ تو یہ جو نمائشی دورے ہیں نا، اس موجودہ حالات میں ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جا کے جو تقریر انہوں نے کرنی ہے وہ بہتر تھا کہ یہی پاکستان ٹی وی کے سامنے آتے، قوم کو کہتے، ان کی زبان میں بات کرتے اور ان کو ریکویسٹ کرتے، ٹھیک ہے جی، فارن آفس کو ایکٹیو کریں۔ ابھی تک کوئی ایسی پازیٹیو یعنی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی کہ جس میں فارن آفس نے مختلف ایمبیسڈرز کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو پاکستان کے بارے میں لیٹسٹ بریف کیا ہو۔ اب یہ جو بریف کا ایشو ہے، اس پہ بھی دو کنسرنز ہیں۔ انٹرنیشنل ایجنسیز دے آر ناٹ یعنی سیٹسفائیڈ کہ آپ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں یا سرویز ہوتے ہیں یا انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔
مختلف ادارے جو پاک فوج کی نگرانی میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، آپ ان پہ ٹرسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سول کے اداروں کی معاملات ہیں اس کے اوپر تو بڑی کویسچنز آتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ پاکستان کو اس وقت بچانے کے لیے ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی بنانی پڑے گی جس میں ہم اپنے دل صاف کریں اور رسمی طور پہ نہیں، دلی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں. 12 جماعتوں کا یا 13 جماعتوں کا جو گروپ ہے وہ اپنا دل بڑا کر سکتا ہے. ان کے اندر 3 یا 4 بڑی پارٹیاں ہیں، اس پہ کس پارٹی کے لیڈر میں حوصلہ ہے؟ اگر کسی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے صدر کو، عمران خان کو فون کر کے یہ کہا ہو کہ جی آئیے اسلام آباد میں دروازے کھلے ہیں، عمران خان کی کیا مجال ہے کہ وہ وہاں نہ پہنچے؟ یہ تو بالکل ایک یعنی ایسے ہی ہے کہ میں نے نہیں جو پوچھنا اسے انا کا مسئلہ بھی، انا کو چھوڑیں. عمران خان بڑی مشکل سے اگر ایک پیج پہ اس پیج پہ آ گئے کہ چلے ٹھیک ہے ہم مل کے بات کر لیتے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ. اب یہ الیکشن کا لفظ جو ہے نا جی، یہ انا کی نظر ہو رہا ہے. الیکشن ابھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسی لابیاں موجود ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کے لیے یہ حالات سازگار نہیں ہیں. لوگوں کو تو روٹی کی پڑی ہوئی ہے. سیلاب نے جو بربادی کی ہے، سینٹرل پنجاب کو چھوڑ کے باقی سارا پاکستان برباد ہوا ہے. ساؤتھ پنجاب بھی، سندھ بھی، کے پی کے بھی، کوئٹہ بھی، کہاں الیکشن ہو سکیں گے؟ یہاں تو اپنا آپ دیکھیں بائی الیکشنز جو ہیں ایک فیز میں پوسٹ پون ہو گئے، اب دوسرے فیز میں ڈیٹ ہے، آگے دیکھیں اس کے آخری 4 دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو وہ ڈیٹ دور ہے، جب آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا. جس طرح وہ کہتے ہیں جب یعنی وقت آئے گا تو اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. تو الیکشن کے لیے تو سازگار کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر اس کو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے پرائم منسٹر عمران خان جو سابق وزیر اعظم وہ اس کا خیال کریں، حکومت اس کا خیال کرے، ان کو بلائیں، بیٹھ کے بات کریں. دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس ایک ووٹ ہے جو عمران خان ہے، ان کے پاس 12-13 ووٹ ہیں. آپ 5 بڑی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں، چھوٹی جماعتوں کو آپس میں بٹھا دیں. اس وقت جو اندرونی صورتحال ہے اسلام آباد کی، اس کے اندر چھوٹی جماعتیں حکومتی انتظامی جو اقدامات ہیں ریگارڈنگ دی فلڈ ڈیولپمنٹس، دے آر ناٹ کمفرٹیبل. وہ بیچارے بول اس نہیں پا رہے کہ ان کو بیٹھے بٹھائے جھنڈے لگ گئے ان کی گاڑیوں کو، بیٹھے بٹھائے ان کو بھی اسٹیٹس مل گیا. وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پاور میں اس طرح آ جائیں گے بغیر الیکشن لڑے ہوئے. اب یہ دوسری طرف جب جو حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، وہ اگر اس ضد پہ وزیر جو ہیں ان کے باڈی لینگویج جب ٹی وی میں دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے کہ اس عمر میں بھی پہنچ کے ان کے اندر ابھی بھی انا اور ضد پرستی جو ہے وہ اکڑ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں الیکشن نہیں ہوتا. بھئی الیکشن تو سوال ہی نہیں ہے، آپ بات چیت تو کریں نا. الیکشن کے لفظ سے اگر حکومت کو چڑھاتی ہے تو آپ عمران خان کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو بٹھائیں. اگر آپ اس کو کال ہی نہیں دیں گے، بلائیں گے نہیں، تو اس کے پاس تو ایک پبلک کا ہتھیار ہے جو اس کی لک ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد شاید یہ سیکنڈ پاپولر لیڈر ہوں گے. میں قائد اعظم تو بہت بڑے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا تو مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان کو اگر آپ اتنی بڑی لیڈ دے رہے ہیں تو اس سے جو اس وقت جو ڈیلینگ ٹیکٹرز چل رہے ہیں اور طرح طرح کے الزام بیانات آ رہے ہیں، اس میں آ کے اس کی عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج آئے کہ عمران خان کے بس سے نکل جائے ساری چیزیں، کیونکہ پبلک جو ہے جو ووٹ اس کے پاس ہے نا، وہ کبھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پراپرٹی نہیں رہا. ان دونوں جماعتوں نے ہمیشہ اپنے قد سے اوپر کے لوگوں پہ کام کیا یا برابر کے قد پہ لوگوں، ان کو غریب آدمی مڈل کلاس نظر ہی نہیں کبھی آیا، اور ان کا ووٹ یہ خود ڈالتے تھے. دونوں کے پاس ابھی بھی ایسی وہ ٹیکنیک موجود ہیں کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ گھر سے 25-30 ہزار ووٹ لے کے نکلتا ہے. تو پی ٹی آئی تو اس ایریا کی پارٹی نہیں تھی، وہ تک سوشل پارٹی کہلاتی تھی، لوگ اس کے اوپر اور انداز میں جاتے تھے. تو ناظرین، اس ساری صورتحال کے اوپر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے ڈیسیژن میکرز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ سیلاب پہ نہ تو سیاست کریں نہ معیشت پہ سیاست کریں. رحم کھائیں ہم لوگوں پہ. اور یہ جو غیر ملکی دوروں پہ جانے سے پہلے بڑے بڑے بیانات دے کے کہ جی سابق وزیر اعظم سے مشورہ کیا جائے، بھئی آپ جان بوجھ کے کہ کہاں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم ان کو مانتے ہیں جی، اور وہی بھئی جن کے بارے میں ہر جگہ پہ کافی کنسرنز موجود ہیں.
اگر یہ الیکشن کو اگلے سال لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہاں آ سکے، یا شہباز شریف کی حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے لیے دروازے کھول سکے۔ NRO 2 ہو گیا، NRO 2 کے اندر کافی چیزیں آ گئیں۔ اب اس NRO کا فال آؤٹ دیکھیں کہ کل PTI کے 2 بڑے لیڈروں نے کھل کے بیان دیا کہ ہم اس کو ریویو میں لے جائیں گے۔ یہ الٹیمیٹلی یہ چیزیں انہوں نے جس طرح کہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا ان کے پس منظر ہے، لیکن حقیقت میں عام آدمی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک الیکشن لڑے بغیر آپ ان کو پاور دے دی، ان کے گاڑیوں پہ جھنڈے لگ گئے، گھروں پہ جھنڈے لگ گئے، بیوی ابھی پروٹوکول مل گیا، 70-72 آپ کی منسٹریاں آ گئیں، ملک میں لوگوں کے پاس، اداروں کے پاس 2 مہینے کی سیلری دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھ لی اور وہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے۔ سیلاب کا کوئی علاقہ بتا دیں کہ جہاں منسٹرز کی کوئی زیادہ ایفیشنسی قابل ذکر نظر آئی ہو۔ تو ناظرین، ساری چیزوں کے اوپر مل بیٹھ کے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کی آراء کا ہم انتظار کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔